بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شاہب کی کتاب شاہب نامہ سے ایک اہم تاریخی اقتباس آج کے اقتباس میں شامل ہے کہ شاہ ایران کا تخت کیسے الٹا گیا، اور جب پاکستانی وفد ایران سے ترکی پہنچا تو وہاں پر ترکی میں انہوں نے کون سی اسلامی ثقافت کو اجاگر پایا۔ قدرت اللہ شاہب لکھتے ہیں 14 جولائی 1958 کو ایک بار پھر اسکندر مرزا کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو ہمراہ لے کر تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارا جہاز الصبح 4 بجے کے قریب کراچی سے روانہ ہوا۔ یہ پروگرام یہ تھا کہ تہران میں چند گھنٹے شاہ ایران کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم لوگ اسی شام استنبول روانہ ہو جائیں گے۔ جب بغداد پیکٹ کے سلسلے میں پاکستان، ایران، عراق اور ترکی کے سربراہان مملکت کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ تہران پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی ہی تھی کہ اچانک خبر ملی کہ بغداد میں ایک خون آشام فوجی انقلاب نے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ خبر سنتے ہی شاہ ایران سناٹے میں آ گئے اور کچھ دیر تک ان پر سکتہ سا طاری رہا۔ انہوں نے فارسی اور فرانسیسی زبان میں جمال عبد الناصر کو چند گالیاں دیں اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگے۔ ان کا ذہنی اضطراب اور کرب پسینے کے قطروں کی طرح ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے عمل سے پوچھتے تھے کہ ٹیلی ویژن پر بغداد کے متعلق تازہ ترین کیا اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک بادشاہ کا تختہ الٹنے پر دوسرے بادشاہ کا رنج و الم کسی جذبہ ہمدردی اور غم گساری کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ اس وقت کے اپنے تاج اور تخت کی خود حفاظتی اور فکر مندی کا عکس تھا۔ ہمدردی اور اثار غریبوں کے ماتھوں کا جھومر ہے۔ بادشاہوں کے خزانے اس جنس اور نایاب سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اسی روز ہم استنبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ترکی کی حکومت کا پیغام ملا کہ کانفرنس استنبول کے بجائے انقرہ میں منعقد ہوگی۔ شہنشاہ ایران بھی شام تک انقرہ پہنچ جائیں گے، اور اس طرح بغداد پیکٹ کی وہ تاریخ کانفرنس شروع ہو گئی جسے بغداد تو پیکٹ تو نکل گیا اور صرف پیکٹ ہی پیکٹ باقی رہ گیا، جسے بعد ازاں سینٹو کا نام دے دیا گیا۔ انقرہ پہنچ کر عراقی انقلاب کی مزید تفصیلات معلوم ہوئی۔ شاہ فیصل، پرنس عبداللہ اور وزیر اعظم نوری سعید بڑی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے۔ پرنس عبدال اور نوری سعید کی لاشوں کو عوام نے دیر تک بغداد کی سڑکوں پر بھی گھسیٹا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ جب پرنس عبدال کے محل پر حملہ ہوا تو اس میں سے کئی نیم برہنہ یورپین لڑکیاں چیختی چلاتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پرنس عیاش تباہ آدمی تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے پاس مشرقی وسطیٰ کا بہترین شراب موجود تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً یورپ کی نائٹ کلبوں سے نت نئی حسیناؤں کا انتخاب کر کے اپنی محل سرا کی زینت بناتے تھے۔ پرنس عبداللہ شاہ فیصل کے ماموں یا چچا تھے، اور در حقیقت وہی عراق کے اصلی حکمران بھی تھے۔ جواں سال بادشاہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا رکھا تھا، اور رفتہ رفتہ اسے بھی اپنے طرز زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکی کے متعدد دوروں میں ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ اگر ایک بار کسی قوم کے دل میں اسلام کی روح پوری طرح سما جائے تو پھر اسے اس راہ سے منحرف کرنا قطعی ناممکن ہے۔ پچھلے 50 برسوں کے دوران ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر ترکی میں بہت بڑے طوفان آئے، لیکن ترک قوم کی سواد اعظم پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ صرف ملازمت پیشہ لوگ، شہری آبادیوں کا کچھ حصہ، ڈھل مل کر یقین رکھنے والی نئی روشنی کے دلدادہ تن آسان مرد، فیشن پرست عورتیں اور بیرونی افکار پر پھلنے پھولنے والے دانشور ہی زیادہ تر اس طوفان کی زد میں آئے۔ اس کے باوجود ترکی میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد بہت سے دوسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ کئی مسجدوں میں تو صفوں کے سامنے لکڑی کی اس قدر اونچی تختیاں بھی بچھائی جاتی تھیں تاکہ انگریز طرز کی ٹوپیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والوں کو سجدہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ترک عوام بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں خاص احترام کا جذبہ ہے۔ ترک قافلے جو حج پر جاتے ہیں وہ بھی انتظامی بندوبست، خوش تدبیری، نظم و ضبط اور ایمان اور ایقان میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ جدید ترکی میں بہت سی اسلامی روایات اور اقدار کو اثر نو زندہ کرنے کا سہرا جلال بیار اور وزیر اعظم مہندرس کے سر ہے۔ غالباً اسی جرم کی پاداش میں صدر معزول اور مقید ہوئے اور وزیر اعظم کا تختہ دار پر لٹکائے گئے، لیکن عوام کے دلوں پر ان کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔
لوگ مسٹر مینڈرس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں اور دیہات میں ان کے متعلق عجیب و غریب مافوق الفطرت کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایک روایت جو طرح طرح کے رنگ لے کر متواتر گردش کرتی رہتی ہے یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کئی بار دیکھا کہ مسٹر مینڈرس سفید گھوڑے پر سوار ترکی کے بعد علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔ وزیر اعظم مینڈرس بڑے ہنسمکھ، خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کی پرکشش شخصیت میں اعتدال، اعتماد اور عجز کڑ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑی دھیمی لہجے میں بات کیا کرتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی ان کی گردن میں تواضع کا ہلکا سا خم آ جاتا تھا۔ ایک بار انقرہ میں مسٹر مینڈرس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم ترکی کی سیر سے مطمئن ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مطمئن تو بہت ہوں، لیکن ایک حسرت ضرور باقی ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی تک مولانا روم کی مزار کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، میں نے کہا۔ بے شک قونیہ یہاں سے کافی دور ہے، لیکن اگر شوق تیز ہو تو لمبے سے لمبا فاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے، انہوں نے کس قدر فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اس وقت تو ان کی بات میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی کہ ٹرکش ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں قونیہ لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر اکرام اللہ اور میں چند دوسرے شائقین کے ساتھ اس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ پہنچے۔ اکرام اللہ صاحب بڑے اعلیٰ اور لطیف ادبی ذوق رکھا کرتے تھے۔ ہوائی جہاز کے پرواز کے دوران انہوں نے ہمیں مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ کے بہت سے اشعار سنائے اور ان کے معنی پہ روشنی بھی ڈالی۔ انہیں اردو اور فارسی اساتذہ کے سینکڑوں اشعار یاد تھے اور موقع اور محل کے لحاظ سے عین برجستہ شہر پڑھنے میں انہیں بڑا کمال حاصل تھا۔ قونیہ میں ٹرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر ہمیں اپنی گاڑی میں مولانا روم کے مزار پہ لے گیا۔ فاتح پڑھنے کے بعد ہم نے وہاں کچھ دیر قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وردی پوش کمانڈر بھی مزار کے پاس مؤدب کھڑا ہے اور آنکھیں نیچے کیے زیر لب کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ چپکے کیا پڑھ رہا تھا۔ اس سوال پہ جواں سال کمانڈر کچھ چھینپ سا گیا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ پھر کس قدر معذرت خواہانہ انداز میں اس نے بتایا کہ وہ بھی فاتح ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کی افسر کی طرح ترکی میں ایک خاص وسیع طبقہ ایسا بھی ہے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر پورا یقین رکھتا ہے، لیکن اسے برملا ظاہر کرنے سے یا تو خود ہچکچاتا ہے یا کسی دباؤ کی وجہ سے بہت مجبور ہوتا ہے۔ ایک بار صدر اسکندر مرزا ترکی کے دورے پر تھے تو عید الاضحیٰ کا دن انقرہ میں آ گیا۔ اب ترکی حکومت کے رہنماؤں کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ پاکستانی وفد نے عید کی نماز پڑھنے پر اصرار کیا تو پروٹوکول کے مطابق ان کو بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگرچہ صدر جلال بیار اور وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی اثر نو ترویج میں کافی پیش رفت کی تھی، لیکن غالباً ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلے بندوں عید کی نماز میں شامل ہوں۔ چنانچہ اس گتھی کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک اسپیشل ٹرین میں سوار کر کے استنبول روانہ کر دیا گیا۔ سارا دن ہماری ٹرین ترکی کے بے شمار شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے گزری اور ہم نے ترک قوم کو بالکل اسی جوش اور جذبے سے عید مناتے ہوئے دیکھا جیسے پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نظر نہ آیا جس میں بلند مینار والی کم از کم ایک مسجد موجود نہ ہو۔ نئے کپڑوں میں ملبوس مرد، عورتیں اور بچے جوگ در جوگ عید گاہوں میں جمع ہو رہے تھے اور جگہ جگہ سجے سجائے قربانی کے جانوروں کے گرد لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کئی قصبوں اور آبادیوں میں عید کی خوشی میں چراغا بھی نظر آیا۔ اگرچہ اس روز ہمیں خود عید کی نماز نہ مل سکی، لیکن ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دیکھ کر بڑا روح پرور نظارہ نصیب ہوا۔ استنبول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ یہاں پر ہر وقت زائرین کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت مندی کا اظہار جس سنجیدگی اور رکھ رکھاؤ اور نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہیں اسے دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے۔ استنبول میں ایک صاحب مجھے محمد امام مرحوم کی قبر پہ بھی لے کے گئے۔ مرحوم محمد امام اس وفد کے ساتھ استنبول آئے تھے جو سلطان ٹیپو نے 1787 میں ترکی کے سلطان عبد الحمید خان اول کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس وفد کے سربراہ سید غلام علی تھے جو سلطان ٹیپو کی جانب سے کچھ خطوط اور تحائف بھی لے کر آئے تھے۔ وفد کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اتحاد کرنا تھا جو وجہ پورا نہ ہو سکا۔ یہ خطوط آج تک استنبول میں صدارت عظمیٰ کی آرچیو میں محفوظ ہیں۔ اس وقت میں سیاسی نمائندوں کے علاوہ بہت سے سوار
پیادہ سپاہی اور خدمتگار موجود تھے، جن کی تعداد 501 بتائی جاتی ہے۔ سردار محمد امام کے زیر کمان 100 پیادہ سپاہی موجود تھے۔ استنبول میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ غالباً سردار محمد امام اسی مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ مزید اقتباس انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔